امی کی محبت جیت گئی، بیگمات کا کرش جیت گیا. آپ لوگوں کی بیگمات کو ایک وزیر پریس کانفرنس پہ بیٹھ کے کن الفاظ میں یاد کر رہی تھی، آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے. جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. اہم ترین معاملات ہیں. عمران خان صاحب کے وکلاء نے خود ایک ایسا کام کیا ہے کہ حیرانی ہو رہی ہے. یہ عمران خان صاحب کے وکلاء اس موقع پر اس وقت کیسے کر سکتے تھے جب عمران خان صاحب کو سننا قوم چاہتی ہے، لوگ چاہتے ہیں، ان کے ورکرز چاہتے ہیں، اور عمران خان کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے باہر آ کر نئی پنجودہ بتائیں، رپورٹرز بتائیں، ہمیں پتہ چلے. لیکن عجیب و غریب کام کیا ہے عمران خان صاحب کے وکلاء نے. اس کی بات میں ذرا سا آگے جا کر کروں گا. سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں، جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیے جانے کی تصویر ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس مرکز میں پہلے بھی آپ کو بتایا، اور اب ان دنوں میں تو آپ نے بہت زیادہ سن لیا ہے. چاروں صوبوں کے ہاؤسز ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، وہاں پر ان کے امور انجام دیے جاتے ہیں. جب ان کے آفیشلز وہاں جاتے ہیں صوبوں کے، تو خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بلڈنگ رول وائلیشن ہیں وہ کی ہیں، اور اس وجہ سے بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کی وجہ سے خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کیا جا رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ الو بنانے کا کام ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر سیل کیے گئے، دیگر چیزیں کی گئیں. ان دنوں میں بعض دفاتر تو باقاعدہ گرا بھی دیے گئے. یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ جو کام ہے یہ بھی اس لیے ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت بننے سے روکنے کا عمل تھا وہ دھاندلی کے باوجود بھی نہیں روکا جا سکا. اتنے ووٹ پڑے، اور باقی ملک میں بھی جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے ان کے ووٹ چھین لیے گئے. اب یہ جو پورا سیٹ اپ ہے، یہ سیٹ اپ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر رہا ہے. عمران خان کو حکومت کرنی نہیں آئی تھی. سندھ ہاؤس میں یہ لوگ چلے گئے تھے. عمران خان جمہوری آدمی تھا ان کے مقابلے میں، اس نے سندھ ہاؤس کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا تھا. یہ لوگ جو خیبر پختونخوا ہاؤس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی تو آپ کو کہیں مثال بھی نہیں ملے گی. یہ جو ہاؤسز ہیں باقاعدہ کسی سفارت خانے کے جیسا درجہ رکھتے ہیں، ان کا اس طرح سے احترام ہے. لیکن کمال ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت، یہ فسطائیت پر مبنی حکومت، محسن نقوی کے انڈر یہ حکومت جو ہے یہ کام کر رہی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک جماعت خیبر پختونخوا سے پشتون تحفظ موومنٹ آپ نے بین کر دی. ایک جماعت پر آپ احتجاج کے لیے آنے والوں کے رستے بند کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں خیبر پختونخوا سے غنڈے لے کر آ رہے ہو. آپ ان کے وزیر اعلیٰ پر حملہ کرتے ہیں، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ بھی عجیب و غریب ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں جی، فیس سیونگ دے رہا ہے کسی کو، نہیں جی مجھے اٹھایا نہیں گیا تھا، میں پوری رات وہیں تھا. مطلب، اور جو وائلیشن کی آپ نے، اس کی خود مختاری کی جو وائلیشن کی، اس کے بعد اب یہ وائلیشن یہاں تک آ گئے، آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. یہ باقاعدہ طور پر مرکز کی جانب سے صوبے کو ایک بہت برا پیغام ہے. ویسے ہی اس وقت خیبر پختونخوا کے جو جذبات ہیں وہ بھڑکے ہوئے ہیں، ان کو اور بھڑکانے کا کام کیا جا رہا ہے. کیا وفاق یہ کرتا ہے؟ کیا مرکز یہ کرتا ہے؟ کیا ادارے یہ کرتے ہیں؟ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایک شخص کو روکنے کے لیے، کیونکہ وہ آگے جو ارادے ہیں ان پر عمل یقینی بنائے گا. یہ سب کچھ اسے ایک شخص کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں آج کیا ہوا؟ قاضی فائز عیسی صاحب بات کر رہے تھے، کہنے لگے ریمارکس دیتے ہو کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ سوشل میڈیا لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے، بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں. قاضی فائز عیسی صاحب نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اداروں پر حملہ آور ہوا جاتا ہے. پھر وہ کہنے لگے، یہ منال توہین کیس تھا، توہین عدالت کیس، کہنے لگے کہ لائکس ڈس لائکس کا زمانہ ہے. یہ کہہ کر قاضی فائز سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی تھی سبین شہباز، ان کی طرف متوجہ ہوئے رپورٹریں، کہنے لگے یہ خاتون بیٹھی ہیں. پھر کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے. یعنی قاضی فائز عیسی صاحب باقاعدہ طور پر ایک خاتون رپورٹر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے تھم نیل ان کی ویڈیو پر بات کریں گے. تو قاضی صاحب نے اوپر سے بیٹھ کر کہا یہ خاتون بیٹھی ہے. پھر کہنے لگے نہیں یہ وہ نہیں ہے. تو یہ سبین شہباز تمام لوگ ان کی ویڈیو کے نیچے بتانے لگے، اور صاف ظاہر ہے کہ میری بھی رائے یہی ہے کہ وہ مریم نواز جو جیو کی رپورٹر ہیں، مریم نواز خان، آپ ان کو وسیم ملک کے ساتھ ان کے یوٹیوب چینل پر دیکھتے ہیں تو وہ ان کی بات کر رہے تھے، قاضی فائز عیسی صاحب، اور کہنے لگے یہ خاتون بیٹھی ہیں. یعنی قاضی صاحب جو ہیں کہاں کیسز میں ہمیں یہ بتاتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، مجھے پتہ نہیں ہے. اور کہیں صحافیوں کو یہ ڈالر کے لیے کرتے ہیں، یہ کرائے کے صحافی ہیں، یہ بڑے بڑے تھم نیل بناتے، یہ گالیاں دیتے. قاضی صاحب آپ نے نہیں دیکھا گالیاں کیسے دی جاتی ہیں؟
ابھی ازما بخاری صاحبہ کچھ دن پہلے آپ کے برابر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اطہر بن اللہ صاحب، ان کو بیٹھ کر کالے بھونڈ اور اس کے بعد امی کی محبت جیت گئی، بیگمات کا کرش جیت گیا. آپ لوگوں کی بیگمات کو ایک وزیر پریس کانفرنس پہ بیٹھ کے کن الفاظ میں یاد کر رہی تھی، آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا. آپ کو اداروں کی، ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی، اپنے ادارے کی، آپ کو اپنے اوپر ہونے والی تنقید کی وجہ سے پرواہ ہے. آپ کے بردر ججز پر تنقید ہو رہی ہے، آپ کے ادارے پر تنقید ہو رہی ہے، آپ کے بردر ججز کی بیگمات پہ وزراء تنقید کر رہے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ جو خود اپنی عدالت پہ کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور پھر اس پر تنقید نظر آ رہی ہے. آپ اس تنقید کو چھوڑیں. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو دیکھیں جنہوں نے بتایا کہ ایجنسی کے لوگوں نے باپ اٹھا لیا، بھائی اٹھا لیا، کیمرہ لگا دیا، دھمکایا، ڈرایا. آپ کو اس پر بھی پرابلم نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوا. پھر وہ جج محمد عباس کے گھر پر فائرنگ ہو گئی، عدالت پہ فائرنگ ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. وہ دھڑا دھڑ جج بدلے گئے. اسلام آباد، راولپنڈی اسلام آباد میں جو اے ٹی سی کے ججز تھے لاہور ہائی کورٹ سے، وہ بھی کھٹا کھٹ بدل دیے گئے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا. حیران کن ہے قاضی صاحب کہ آپ کو صرف اپنی ذات، اپنی عدالت، اپنی چیزیں، اپنے اوپر ہونے والی تنقید نظر آتی ہے، دوسروں کو، آپ کے ادارے کے لوگوں کو نہ صرف گالیاں دی جا رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ کو وہ بھی نظر نہیں آتی. تو سب سے پہلے مجھے قاضی فائز عیسی صاحب کا یہ کنڈکٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے. حضور بات یہ کہ جو تنقید کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ نے خود ایک جملہ کہا تھا، if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. تو وہ تو باقاعدہ بندے اٹھا کے گرفتار کر کے تشدد کر کے پارٹی چھوڑوائی جا رہی تھی. یہاں تو صرف تنقید ہو رہی ہے، کچھ جملے کہے جا رہے ہیں، کچھ طنز ہو رہا ہے. وہاں بندے غائب ہو رہے تھے، آپ اس پہ کہہ رہے تھے you should not be in the kitchen. اب آپ کو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen. تو یہ اب آپ کے ساتھ ہوگا کیونکہ آپ نے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دیا ہے. عمران خان صاحب کے وکلا نے کیا کیا میں آپ کو بتا دوں. عمران خان صاحب کے وکلا نے آج 2 عدد کیسز کی سماعت تھی. انہوں نے عدالت سے خود یہ کہہ دیا کہ اس کو اب رکھ لیں، غالباً 17 یا 18 تاریخ کی بات کی کہ اس کو وہاں لے جائیں اور تب سماعت رکھ لیں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے. یعنی اس وقت جو گنڈا پور ہیں وہ عمران خان سے ملیں، اس کے بعد عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہو، عمران خان صاحب سے رپورٹرز ملیں، عمران خان کے وکلا کی ٹیم ملے، دیگر لوگ ملیں، ان کی بہن ملیں، ان کی 2 بہنیں تو اس وقت گرفتار ہیں، ان کی بہن ملیں، یہ سب کچھ ہو. لیکن ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے وکلا یہ کر رہے ہیں. یہ کیسے کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، میں حیران ہوں. اور پھر اس کے بعد پنجاب حکومت آ جاتی ہے مریم نواز شریف کی. وہ کہتی ہے جی اڈیالہ جیل میں ملاقات پر پابندی ہے 18 تک. یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اڈیالہ جیل ہے راولپنڈی میں اور اڈیالہ جیل ہے پنجاب کی حدود میں. کیا باقی جیلوں میں ملاقات پر پابندی لگائی گئی ہے؟ آپ نے اڈیالہ جیل میں پابندی لگا دی ہے کیونکہ عمران خان جو پیغام دے رہا ہے یا عمران خان جو کہے گا وہ نہ پہنچے یا عمران خان تک باہر کی صورتحال نہ پہنچے، یہ روکنا تھا. تو باقاعدہ طور پر ایک قیدی کے حقوق روک دیے جائیں، یہ پنجاب حکومت بھی کر رہی ہے. اور ان وے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی آپ کا ساتھ دے دیتے ہیں. حماقت کی ہے، جانتے بوجھتے کیا ہے، یا یہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ اور جو اسٹریٹجی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ سمجھائیں لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، میڈیا کو بھی سمجھائیں. میڈیا بھی سوال کر رہا ہے آپ سے، تو بتائیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. لیکن عجیب و غریب کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے. یہاں میں آپ کو ایک فوٹیج دکھانا چاہوں گا. یہ جو تنقید ہو رہی ہے نا، اور میں نے کہا تھا یہ ورکرز کا، عوام کا، لوگوں کا احتجاج تھا. اس کو آپ گنڈا پور کا احتجاج، خیبر پختونخوا حکومت کا احتجاج یا عمر ایوب یا کسی اور کا احتجاج کہیں یہ نہیں ہو سکتا. عوام کا احتجاج تھا. یہ فوٹیج دیکھیے. اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے پاز کر کے، جو میں آپ کو سلومو میں دکھا رہا ہوں، اس کو میں نے پاز کر کے دیکھا، گنا باقاعدہ طور پر. کم از کم اس میں، چونکہ بیچ میں ایک فلائی اوور بھی ہے جو انٹرچینج والا، تو وہ اس کے نیچے بھی کچھ گاڑیاں ہیں نا، تو کم از کم اس میں 47 ٹرکس اور کنٹینرز موجود ہیں. 47 اس طرح کی کئی رکاوٹیں، اور درمیان میں سڑک بھی پوری کھود گئی، خندق. اس طرح کی کئی رکاوٹیں عبور کر کے خیبر پختونخوا کے کارکن پہنچے ہیں ڈی چوک. شیل کھائے، لاٹھیاں کھائیں، ربر بلٹ کھائیں، ان پر چھرے بھی مارے گئے، ان کو مارا پیٹا گیا، سب کچھ ہوا، گرفتار بھی ہوئے.
आंसू गैस की मतलब जहरीली आंसू गैस उन्होंने फांकते रहे वो लोग, और फिर उसके बाद कोई नहीं है। वही जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, मतलब अली मोहम्मद ख़ान, असद कैसर, शेर अफजल मरवत साहब चले बीमार हैं, उन्होंने बता दिया कि ज़्यादा बीमार हैं, और मैं बता दूं आपको कि ज़्यादा बीमार हैं, मेरी एक साहब से बात हो गई, अल्लाह ताला शिफा दे, आमीन इलाही आमीन। फिर उसके बाद आप दीगर बड़े बड़े नाम देखें, मतलब शहरियार आफिदी वगैरह। मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्या ये मजाक करने की कोशिश की जा रही है कि शानदाना गुलजार का वोट दूसरी तरफ डलवा दिया जाएगा? नहीं डलवाया जाएगा। मतलब शानदाना गुलजार का वोट दूसरी तरफ डलवा दिया जाए, ये कैसे होगा? क्या उमर अयूब का वोट दूसरी तरफ डलवा दिया जाएगा? इतनी बेवकूफ़ी की जाएगी? नहीं की जाएगी। तो मतलब आप अपने वर्कर्स को छोड़ छाड़ के कैसे कर सकते थे जो आप लोगों ने काम किया है? अजीबो गरीब काम किया है। और ये कौन वर्कर्स हैं? ये देखिए, ये जो मैं आपको दावतनामा दिखा रहा हूँ, ये नासिर खान रहमतुल्लाह का बेटा, ये इस एहतजाज में आया। अभी ये जो आ रहा है ना इतवार, इस इतवार को इस नौजवान की शादी थी और ये आ गया इस एहतजाज में, गिरफ्तार भी हो गया, नंबर भी बंद है अब इसका। तो ऐसे वर्कर्स आए थे इमरान खान के लिए, इस तरह से आए थे, क्योंकि इमरान खान से जो वर्कर्स की मोहब्बत हमने देखी है, मुसलसल देखी है, वो मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, जरदारी, किसी से कोई मुकाबला है ही नहीं। तो ये अजीबो गरीब काम किया है। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं, डॉक्टर जाकिर नाइक का सेशन था, फारूक सत्तार साहब जो हैं, उसमें ये जो सियासतदान होते हैं ना, कभी यहाँ मेहमान, कभी वहाँ मेहमान, कभी ताज़ियत, कभी किसी के घर में पैदाइश पर पहुँचना, वोटर को खुश रखना, फिर उसके बाद अपनी मीटिंग्स, इदारा, सब कुछ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जाकिर नाइक साहब के सेशन में बैठे थे, और क्योंकि दिन रात का कुछ नहीं पता होता तो नींद नहीं होती पूरी, कई बार गाड़ियों में नींद पूरी होती, यहाँ से वहाँ सफ़र कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो फारूक सत्तार साहब उस सेशन में झूम रहे थे, बुरी तरह से नींद में थे। तो कैमरा उन पर कट हुआ, लोग हंसे बुरी तरह से। अब जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में, वो बेचारे रुक गए, कहने लगे क्या हुआ, पूछने लगे व्हाट हैपेंड, और फिर उनको बताया गया कुछ लोग सो रहे हैं। फिर वो कहने लगे कुछ लोग, उनको बताया गया सो रहे हैं। फिर किसी ने बता दिया फारूक सत्तार साहब सो रहे हैं, तो बड़ी बुरी हुई। फारूक सत्तार साहब की ये गलती शुमार की जा रही है, हो जाता है, नींद अगर किसी शख्स की पूरी ना हुई हो, ढेरों वजूहात हो सकती हैं, तो मजाक उड़ाने के बजाय बेहतर है कि जाने दिया जाए। जाकिर नाइक साहब ने उस बात का भी जवाब दे दिया जो स्वीट होम्स की बच्चियाँ आई थीं, और उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं बच्चियाँ, जब बालिग लड़कियाँ हो जाती हैं बड़ी और नामहरम हैं तो आप छू भी नहीं सकते, तो ये नहीं किया जा सकता था। जाकिर नाइक साहब ने उसका जवाब दे दिया। बड़ी तनकीद हो रही है उस पर, आलिम दीन है और इतना ज़बरदस्त आलिम दीन, मैं तो उन पर इस हवाले से कोई भी बात करने के काबिल ख़ुद को नहीं समझता, इसलिए मैं उस मामले पर बात ही नहीं कर रहा, लेकिन उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूं, बडग्राम जेल में एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनको सुपरिटेंडेंट ने, खैबर पख्तूनख्वा की बडग्राम जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको बुलाया ऑफिस में और ज़्यादती का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज हो गया है। बड़ी तनकीद हो रही है कि गंडापुर के सूबे में ये हो गया है, जेल में सुपरिटेंडेंट ने खातून से ज़्यादती कर दी है। तो ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से मेरा सवाल है, अडयाला जेल में पिछले 1 साल से कुछ कम अरसे में, 1 साल से भी कम अरसे में 3 कैदी मारे गए। एक मर्दों के दरमियान ज़्यादती का भी वाक़या हो गया, 3 कैदी कत्ल हो गए, एक अदालत लाकर कत्ल कर दिया गया, ये भी हो गया। मतलब उस पर पंजाब हुकूमत, रावलपिंडी में मरियम नवाज़ का सूबा, जवाब दें आप कह रहे हैं जी गंडापुर के सूबे में क्या हो गया। तो जो गलत हुआ है वो गलत हुआ है, आपके यहाँ उससे ज़्यादा गलत हुआ है। तो ना तो इस पर सर फखर से बुलंद किया जा सकता है कि गंडापुर के सूबे में एक वाक़या हुआ, ना यहाँ रावलपिंडी में किया जा सकता है, लेकिन जिनके सूबे में 3 वाक़यात हो गए, 3 लोग जान से गए, मार दिए गए, और फिर एक मर्दों के दरमियान ज़्यादती का वाक़या पेश आ गया, वो बडग्राम की जेल में एक वाक़े पर कह रहे हैं कि देखें जी गंडापुर के सूबे में क्या हो रहा है। अजीब व गरीब, ये जो ढिठाई का लेवल है ना, ये लेवल मिलता ही नहीं है आपको, और आप ढूंढ लें आपको ये लेवल नहीं मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।